والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ بڑی ہی بابرکت محفل جو کہ ختم نبوت اور تحفظ ناموس صحابہ کے عنوان سے معنون ہے، اور آپ تمام احباب بھی بڑے شوق ذوق سے تشریف لائے ہیں۔ ابھی مجھ سے قبل میرے بھائی جناب طارق مدنی صاحب آپ کے جذبات کو گرما رہے تھے، لیکن دوسری طرف سے بڑی مایوس کن حالت تھی، اس لیے ایک مرتبہ تمام ساتھی محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی تعالی۔ ہمارے ان قریب مہمان تشریف لے آئیں گے اور کچھ مہمان آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ ختم نبوت ایسا عنوان ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ڈاکے ڈلنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ ذات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت کو انسانیت ملی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو اپنا طریقہ ملا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو سجایا ہے، جس کی وجہ سے زمین کو بچھایا، جس کی وجہ سے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، اور اندھیری رات کو ستاروں سے جگمگایا ہے، اور چمکتے دمکتے سورج سے دن کو روشن کیا ہے۔ اس کی اگر کوئی وجہ ہے وہ آمینہ کا لال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، مکہ کا در یتیم ہے، بطحا کا در یتیم ہے، سرور کائنات ہے، شفیع المذنبین ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ دشمن جانتا تھا یہی وہ ہیرا ہے، دشمن جانتا تھا یہی وہ خزانہ ہے جس پہ آ کے ساری چودراہٹ قربان ہو جاتی ہے، جس پہ آ کے سارا وڈیرا پن ختم ہو جاتا ہے، جس پہ آ کے سارا نمبرداری ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے جو اللہ کے بعد جس کا مقام ہے وہ محمد عربی ہے۔ عبداللہ بن ابی جو میدان میں اترا تھا، میرے نبی کا مقابلہ کیا تھا، منافقت میں آیا تھا، وجہ کیا تھی؟ سرداری کا لالچ تھا، اسے سردار بنانا تھا۔ میرے نبی مدینہ میں آئے، اصل سردار آیا، دو جہانوں کا سردار آیا، دو جہانوں کا بادشاہ آیا، فجر کائنات آیا، مدینہ میں قدم لگے۔ جب اصل سردار مدینہ میں آیا ہے، عبداللہ بن ابی نے دیکھا میری سرداری ختم ہو گئی۔ بڑی شاطر قوم تھی، بڑی شاطر قوم تھی، اسے پتا تھا میں نے مقابلہ اگر کیا ابو جہل کی طرح مارا جاؤں گا، مقابلہ کیا ابو لہب کی طرح پست ہو جاؤں گا، مقابلہ کیا عتبہ اور شیبہ کی طرح وہ کھانی پڑے گی۔ اس لیے اس نے منافقت کی راہ ہموار کی، سامنے آیا، ظاہراً کلمہ پڑھا، ظاہراً ساتھ چلا، اندر سے منافق بنا۔ اسے پتا تھا اگر سامنے آتا ہو، اگر سامنے سے وار کرتا ہو، کچلا جاؤں گا،
ختم ہو جاؤں گا, مٹ جاؤں گا, منافقت کے راستے سے آتا ہوں. عبداللہ بن ابی نے منافقت کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے میرے نبی کا سامنا کیا لیکن ناکام ہوا. اس کی پیداوار عبداللہ ابن سبا حضرت عثمان کے دور میں دوبارہ منافقت کی چادر اوڑھتے ہوئے میدان میں اترتا ہے, مدینہ میں آتا ہے, اصحاب رسول پہ یلغار کرتا ہے. جس طرح وہاں پہ صحابہ نے ختم نبوت میں آنچڑی آنے دی, ذات نبوت میں آنچڑی آنے دی, بالکل اسی طرح یہاں بھی حضرت عثمان جان قربان کر جاتے ہیں, خون بہ جاتا ہے, سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, لیکن ذات مصطفیٰ پہ آنچ نہیں آنے دیتے. اور ذات مصطفیٰ پہ آنچ کیوں آئے؟ جب صحابہ جیسی جماعت موجود ہو جو کہیں اے اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں ہم دہکتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دیں, اگر آپ حکم دیں ہم بہتے ہوئے دریاؤں میں کود پڑے, یہ کیسے آنچ آنے دیں؟ یہ ہو نہیں سکتا. صحابہ موجود ہو ذات مصطفیٰ پہ آنچ آئے, صحابہ موجود ہو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلے. دشمن نے دیکھا جس طرف بھی جاتے ہیں صحابہ کا پہرا ہے, اس نے صحابہ کی جماعت پہ حملہ کیا. صحابہ کی جماعت پہ حملہ کرنا در حقیقت ختم نبوت پہ حملہ کرنا ہے. صحابہ کی جماعت کا تحفظ کرنا, پہرا دینا در حقیقت ختم نبوت کا پہرا دینا ہے. اسی لیے میرے قائد علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, یہ سپاہ صحابہ یہ سپاہ اسلام بھی ہے, سپاہ صحابہ سپاہ قرآن بھی ہے, سپاہ صحابہ سپاہ جہاد بھی ہے, سپاہ صحابہ سپاہ زکات بھی ہے, سپاہ صحابہ سپاہ دین بھی ہے. یہ صرف صحابہ کا تحفظ نہیں کر رہے بلکہ پورے دین کی جو عمارت ہے, سارے دین کی عمارت کا یہ دیوانے تحفظ کر رہے ہیں. اور آج یہاں بھی یہی پیغام لے کر آئے ہیں کہ اگر کوئی بدبخت ختم نبوت میں کسی بھی راستے سے آئے گا ہم ان کا راستہ روکیں گے نہیں روکیں گے, ہم ہر طرف سے راستہ روکیں گے. میں اپنے مہمان کو انہی جذبات کے ساتھ دعوت دینے چلا ہوں. شیخو پورہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ثنا خان مصطفیٰ مداح صحابہ و اہل بیت حافظ عاشق حسین صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کے ذریعے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. ایک تعلق یہ ہے میں نے اور آپ نے حضور کو تسلیم کیا مانا بس, اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے نبی سے محبت کی. یہ جو محبت کا تعلق ہوتا ہے اصل تعلق یہی ہوتا ہے. ابلیس نے بھی اللہ کو معبود تو مانا تھا, اسی لیے ہر جگہ پہ سجدے بھی کرتا تھا, عبادت بھی کرتا تھا, لیکن جب محبت کی باری آئی اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کر, چونکہ دل میں محبت نہیں تھی اس لیے اپنی انا سامنے آئی, ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اگر یہ محبت میرے اور تیرے دل میں پیدا ہو جائے, حضور کی محبت پیدا ہو جائے, پھر خدا کی قسم بیٹھا نہیں جاتا, کوئی ڈاکہ ڈالے پھر آرام سے سویا نہیں جاتے.
بلکہ احمد علی لاہوری کی طرح گریبان کے بٹن کھول کے میدان میں اترتے ہیں، اور ولی کامل امام احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے گریبان کے بٹن کھول کے اس وقت کے جابر کو کہا تھا ختم نبوت کے لیے گولی چلے، اور امام اور احمد علی لاہوری کی قمیض بھی بیچ میں آئے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت ذرا کھڑا ہو کے قائد محترم کا استقبال کیجئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قائد پنجاب مولانا اشرف طاہر صاحب، قائد پنجاب مولانا اشرف طاہر صاحب، نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیے، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ان فتنوں کے دور میں اور ان رکاوٹوں کے دور میں اللہ نے ہمیں ایسے علماء کا سایہ نصیب کیا ہے اور ایسے علماء کی قیادت نصیب کی ہے جنہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی چوکیداری کے لیے اور ختم نبوت کے پہرے کے لیے کہاں دور دراز سے سفر کر کے یہاں ہمارے پاس چھنی حجراوہ میں تشریف لائے ہیں۔ میں خوش آمدید قائد محترم سے کہتا ہوں اہلم و سہلم مرحبا۔ میں دعوت دینے چلا ہوں سراخان مصطفیٰ مداح صحابہ جناب طاہر نعمان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ قائد محترم سٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ اگر آج سے 1400 سال پیچھے دیکھا جائے، جب میرے نبی نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور دین کو پھیلانے میں مگن ہے، اس وقت دشمن بھی سر اٹھاتے ہیں اور دین کے ہر شعبے پہ حملہ آور ہوتے ہیں، حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ذات نبوت پہ حملہ کرتا ہے، کوئی صفات نبوت پہ حملہ کرتا ہے، کوئی نبوت کے لائے ہوئے دین پہ حملہ کرتا ہے، دین کے ہر شعبے پہ حملہ کرتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے جس طرح دشمن نے حملہ کیا تھا، آگے سے صحابہ نے بند باندھا تھا اور بند باندھ کے بتایا تھا کہ دین کے ڈاکوؤں جس راستے سے آؤ گے، آگے کھڑا ابو بکر کو پاؤ گے، آگے کھڑا عثمان کو پاؤ گے، آگے کھڑا عمر کو پاؤ گے، آگے کھڑا حیدر کرار کو پاؤ گے، آگے کھڑا معاویہ کو پاؤ گے۔ بدر میں آؤ گے تب بھی جماعت صحابہ موجود نظر آئے گی، احد میں آؤ گے تب بھی جماعت صحابہ بات پڑھنی 4 بجے 4 دوست بعد اگر سامنے بیان کرانا ٹھیک ہے 4 بجے موجود نظر آئے گی۔ اگر کوئی ختم نبوت کا ختم نبوت کا دعویٰ کرے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے، تب بھی محمد عربی کے غلام میدان میں اترتے نظر آتے ہیں۔ دشمن نے دیکھا آگے پہرا، آگے بند صحابہ کا ہے، محمد کے غلاموں کا ہے، اس نے راستہ بدلا، محمد کے غلاموں پہ، محمد کے دشمنوں پہ وار کرنا شروع کر دیا، جماعت صحابہ کو مشکوک کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتا نہیں تھا اگر صحابہ ہے تو غلامان صحابہ بھی موجود ہے، اگر صحابہ ہے تو عشاء کے صحابہ بھی موجود ہے، اگر صحابہ ہے تو دیوانے صحابہ بھی موجود ہے۔ ہر دور میں صحابہ کے دیوانے میدانوں میں اترے، صحابہ کا دفاع کرتے کرتے جانے دے گئے، چلتے چلتے حق نواز میدان میں اترا، صحابہ کا اسی طرح
دفاع کیا، جس طرح صحابہ نے محمد عربی کا دفاع کیا تھا، طرف وہی تھی، وہی فکر لے کر، وہی طرف لے کر، وہی بلبلہ لے کر جان آخری کے حوالے کر گیا، اور ایک کام، ایک مشن، ایک کام، ایک راستہ امت کو دے گیا، وہی راستہ جو صحابہ نے اپنایا تھا دین کے تحفظ کے لیے، وہی راستہ امت کو دے گیا۔ اے پاک والی امت محمدیہ، یہ نہ کہنا ہمیں کسی نے راستہ نہیں دیا تھا، میں حق نواز فرض کفایہ بن کے میدان میں اترا ہوں، کسی کی پرواہ کیے بغیر تمہاری جھولیوں میں اعظم تاج کو ڈال کے جا رہا ہوں، تمہاری جھولیوں میں ضیاء الرحمن کو ڈال کے جا رہا ہوں، تمہاری قیادت کا تاج علی شیر حیدری کے سر پہ سجا کے جا رہا ہوں۔ سب نے امانت داری کے ساتھ کاش کو آگے پہنچایا، اور آج وہی تاج، آج وہی امانت میری قیادت کے سپرد کر کے وہ صحابہ محمد کے مہمان بن چکے ہیں۔ آج میری قیادت پوری امانت داری کے ساتھ، پوری قیادت داری کے ساتھ میدان میں کھڑی ہے، اعلان کر رہی ہے، جس طرح کل صحابہ نے دین کا تحفظ کیا تھا، بالکل اسی طرح آج ہم بھی دین کے تحفظ کے لیے، محمد عربی کی ذات کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، صفات کے تحفظ کے لیے، صحابہ کے تحفظ کے لیے میدانوں میں کھڑے ہیں اور دشمن کو پیغام دے رہے ہیں۔ ہم اتنا صحابہ کا دفاع کر جائیں گے، تم جس راستے سے گزرو گے، تم جس گلی سے گزرو گے، تمہیں غلامان صحابہ کھڑے نظر آئیں گے۔ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ دفاع کریں گے نہیں کریں گے؟ میں اپنے قائد محترم کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز ہماری جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن صحابہ کی جماعت کو کبھی بھی لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ عزم کرتے ہیں، قائد محترم سے عہد کرتے ہیں، قیادت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اذان کا وقت ہو چکا ہے۔